پروپرینولول یعنی جو عام لوگ انڈرال کے نام سے اس کو جانتے ہیں، یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ اس کا استعمال مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ایک بیٹا بلاکر ہے، جو کہ نان سلیکٹیو بیٹا بلاکر ہے۔ بیٹا 1 اور بیٹا 2 ریسیپٹرز دونوں کو بلاک کرتا ہے۔ اب اگر یہ بیٹا 1 اور بیٹا 2 دونوں ریسیپٹرز کو بلاک کرتا ہے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ بلڈ پریشر، یعنی یہ ایک اینٹی ہائپرٹینسو دوائی ہے جو کہ بیٹا بلاکر گروپ سے بلانگ کرتی ہے، تو بلڈ پریشر کے مریضوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لمیٹنگ دی ہارٹ ریٹ، آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتی ہے، اور جن لوگوں کو پالپیٹیشنز کی پرابلم ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کی پرابلم ہوتی ہے، تو ان لوگوں میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں پروپرینولول کا استعمال کرایا جاتا ہے بطور ایک ایسی ڈرگ کہ جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے، ان کا دل کا ہارٹ ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کو اپنے دل کی دھڑکن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں میں انزائٹی کو کم کرنے کے لیے بھی انڈرال یعنی پروپرینولول کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر پرفارمنس انزائٹی، کچھ لوگ جاتے ہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں یا کہیں ان کا ایگزام ہوتا ہے اور ان کی انزائٹی کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن اور ان کے جو حواس باختہ ہونے کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پروپرینولول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کرونک لیور ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہیں، جن میں پورٹل ہائپر ٹینشن یعنی جگر کی رگوں میں جو پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیٹ میں ایسائٹیز یا پانی ہو جانا اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، پورٹل ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پروپرینولول یا بیٹا بلاکرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات میگرین ہیڈک جو ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی، پریشر کو کم کرنے کے لیے، جو دماغ کی جلیوں کے ارد گرد جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں پریشر کم کرنے کے لیے، دل کی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات لوگ جو ہے میگرین میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت بہترین طریقے سے یہ میگرین کو کنٹرول کرتی ہے اور میگرین کے جو بار بار ہونے والے اٹیکس ہوتی ہیں ان کو کم کر دیتی ہیں۔ تو پروفائلیکٹکلی میگرین کی ٹریٹمنٹ میں اور میگرین کے اٹیکس کو روکنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ ایک بیٹا بلاکر ہے، اس کے ایفیکٹس جو باڈی پر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا انزائٹی لیول کم ہو جاتا ہے، آپ کے سویٹنگ آپ کی کم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، اور آپ ایک سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر بیٹا بلاکرز میں یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ بلڈ برین بیریئر کراس کرتی ہے، یعنی یہ آپ کے دماغ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ تو سی این ایس سمٹمز یعنی جو سینٹرل نروس سسٹم میں جو علامات ہوتی ہیں اکثر اوقات انزائٹی کی وجہ سے یا ایسی چیزوں کی وجہ سے، اس میں بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ پھر اکثر اوقات تھائرائیڈ، ہائپر تھائرائیڈ کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی بہت زیادہ پیک پر ہوتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پروپرینولول کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی کم ہو، تھائرائیڈ کے مریضوں میں دل کی دھڑکن نارمل پہ آ جائے، ان کی سویٹنگ کم ہو جائے، ان کی باڈی کی جو گرمی ہے وہ کم ہو جائے، تو ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چونکہ یہ ایک بیٹا بلاکر ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں دل کی دھڑکن کا سلو ہو جانا، بریڈی کارڈیا، یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ اس کا ایفیکٹ ہے اور یہ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں میں دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، دل کی دھڑکن سلو ہوتی ہے، وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں۔ پھر ہائپو ٹینشن اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، چونکہ بلڈ پریشر کی اور دوائیاں اگر ساتھ بندہ استعمال کرتا ہے، یا پھر بلڈ پریشر کی دوائیوں کے علاوہ اگر نارمو ٹینسو یعنی جن کو بلڈ پریشر نہ ہو، ان لوگوں میں انزائٹی وغیرہ کم کرنے کے لیے اس کی ہائی ڈوز دی جائے تو ان میں بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ بیٹا بلاکرز جو ہیں مختلف چیزوں میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، کچھ چیزوں میں خصوصاً جو پروپرینولول ہے بیٹا 1 بیٹا 2 دونوں پہ ایکٹ کرتا ہے، تو جو ایستھما کے مریض ہیں ان میں برونکوسپازم ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے بیٹا بلاکر دے دی اور ان کی جو ہوا کی نلیاں ہوتی ہیں لنگز میں، برونکیولز ہوتے ہیں، وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایستھما کا اٹیک بڑھ سکتا ہے اور جان لیوا حد تک اس کا اٹیک بڑھ سکتا ہے۔ ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں کہ جن میں انسولین کا وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان میں بھی اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اگر انسولین کے ساتھ ان کا شوگر کم ہوتا ہے تو شوگر کم ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں، جس طرح دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، بدن پر پسینے آنا، بدن کا ٹھنڈا ہو جانا، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا شوگر لو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ انڈرال استعمال کرتا ہے تو نہ تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، نہ ہی اس پہ پسینے آئیں گے، نہ ہی اس کو فیل ہوگا کہ اس کا شوگر لو ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ اس کا شوگر بہت لو بھی ہو جائے تو اس کے جو الارمنگ سائنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ان لوگوں میں پھر جو ہائپوگلائسیمیا ہونے کے جو وارننگ سائنز ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتے، اور یہ لوگ ہائپوگلائسیمیا کا بغیر کسی وارننگ سائن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے تو ان میں گرنے کی یا چوٹ لگنے کی جو شکایات ہوتی ہیں یا بے ہوشی کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ خواتین حضرات،
امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دیر مت کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔